محمد حنفیہ ہو، مختار ہو، شہید فق ہو، زید ہو، ہر ایک کو صرف تائید نہیں، امام کی دعائیں تک تھی. امام نے یہ بتائیے کہ کسی غلط آدمی کا امام سوگ منا سکتا ہے؟ نہیں مناتے نا، سیدھی بات ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا ہو نہیں منائیں گے. سوگ منا سکتے، روئے گا اس کے لیے؟ زید وہ شہید ہے جس کا چھٹے امام نے غم بھی منایا، سوگ منایا، آنسو بہائے، دعائیں دی اور بتایا دنیا کو کہ اس نے، یہ جملہ ہے چھٹے امام کا کہ زید نے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، چچا تھے نا، چھٹے امام کے چچا تھے نا، کہ میرے چچا زید نے کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر اللہ کی خاطر. میرے چچا زید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا ہے. یہ چھٹے امام کے جملے تاریخ میں، لیکن پھر گرد و غبار ڈالا جاتا ہے. خلاصہ پیش کر رہے ہیں نا، ابھی پھر انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے، کل سے زندگی رہی تو بس ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان شخصیتوں کا ہم کیوں انتخاب کرتے ہیں. اور بچے جانتے بھی نہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں، کیونکہ مجلس کے موضوع ہی نہیں ہے. اب شہید فق کتنوں کہا یہ شہید فق کہاں سے لیا؟ میں نے کہا میں کہیں سے نہیں لایا، آپ بھول گئے، آپ کو نہیں بتایا گیا. یہ آپ کا ہیرو ہے، یہ تشیع کے ہیرو ہیں جنہوں نے قیام کیا ہے، ظلم و جبر کے خلاف تاریخ رقم کی ہے، بتایا ہے دنیا کو کہ مختصر سی تعداد کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے، کیسے قیام کیا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھایا جاتا ہے. محبت کے دعوے داروں کو، جھوٹے دعوے داروں کو کیسے بے نقاب کیا جاتا ہے. یہ وہ مجاہد ہیں. یہ نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو منافقین کی پہچان ہی نہ ہوتی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے یہ جو تاریخ میں ان کے بارے میں سوالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں زید کے بارے میں کہ قیام نے غلط کیا تھا، اقتدار کے لیے کیا تھا، جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا معاذ اللہ امام حسن کی اولاد سے، وہ جھگڑا آگے بڑھ گیا اور بنی امیہ نے اس جھگڑے کو طول دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا یہ غصے میں مدینے سے نکل گئے. خلاصہ بتا رہے ہیں آپ کو مورخین کی کارستانیوں کا. غصے میں مدینے سے نکل گئے، کوفے والوں نے ان کی بیعت کی اور لوگوں نے سمجھایا فلاں 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 نے، یہ کوفے والے آپ کے دادا حسین سے بھی بے وفائی کر چکے، آپ نہیں مانے. آخر میں یہی ہوا کہ کوفے والوں نے دغا دے دی. اچھا کوفہ تو ایک ویسی نشانہ بن گیا نا، وہ کچھ بھی نہ کریں بیچارے تو مصیبت ہے ان کی، سمجھ گئے آپ؟ ایسا کام کر دیا حسین کے ساتھ خیانت کر کے، اکثر نے، سب نے نہیں، کہ وہاں کچھ بھی ہوتا تھا کوفیوں پہ الزام دھر دو. اس باب میں بھی یہی ہوا، سب سے آسان یہ کوفیوں پہ لاد دو، نہ وہ ملزم ٹھہراؤ، نہ ان کو ملزم ٹھہراؤ، نہ کسی کو ملزم ٹھہراؤ، کسی کو بنو امیہ کو، نہ حشام ابن عبد الملک کو، سارا لاد دو کوفیوں نے. اور کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح دغا کی، وہ شہید ہو گئے. اور یہ لفظ ہے ہی نہیں ان کا کہ رفضتمونی یا رفضونی، کہ تم نے ہم سے دوری اختیار کی ہماری بیعت، یہ ہے ہی نہیں. یہ صرف پیدا کردہ جملہ جو گڑھا گیا بنی امیہ نے. آخری دور میں اب بنو عباس نے اس کو ہوا دی اور وہاں سے کہا یہ کوفے والے رافضی ہیں، انہیں چھوڑ دیا. رافضی کی تاریخ بھی ابھی آ جائے گی کہاں سے آیا. تو کیا کیا انہوں نے کہ آئسولیٹ کرنے کی سازش ہے. لیکن آج آپ جانتے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، ہماری بات بھی جاری ہے نا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، پوری دنیا میں جاری ہے. ہم بھی خوب جواب دے رہے ہیں سارے، ہماری طرف سے بھی الحمدللہ جو جواب دینے کے قابل ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود خوشخبری مجھ سے لیتے جائیے آپ. یہ خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، بالکل مستند دے رہا ہوں. تمام تر خرابیوں کے باوجود تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. یقین جانیں، یقین کر لیں میری بات کا کہ لاکھوں نہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تشیع میں داخل ہو چکے ہیں اب تک. اسی لیے وہ پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پروپیگنڈا مشینری ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، جبر ہم کر رہے ہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں، ان کو اٹھنے ہم نہیں دیتے، اور پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل، اور انشاءاللہ آپ تک خبریں پہنچ جائیں گی، آپ بے فکر رہیے. تو یہ اپنا اعجاز ہے. ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اپنی جگہ، لیکن مذہب کیونکہ سچا ہے نا، مذہب حق ہے، لہذا اس مذہب حقہ کے راستے کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن جس کا ہے وہ تو دفاع کر رہا ہے نا، وہ تو آگے بڑھائے گا نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس زمانے میں یہ سینہ بسینہ مومنٹ چلتی تھی، تحریک سینہ بسینہ چلتی تھی. اور یہ سینہ بسینہ تحریک نے کیا کام کیا؟
کہ جب ہجری 357 میں ایک بار ابھر کے سامنے آئی تو آدھا بغداد شیعہ نظر آ رہا تھا، قازمین میں شیعہ نظر، وہ حیران تھے کہ عراق میں اتنا شیعہ. بس آج بھی انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ نکل کہاں سے آئی اتنے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو بس جناب زید کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں حدیثیں ان کے بارے میں موجود ہیں، ائمہ طاہرین کی خبریں ان کے بارے میں موجود ہیں، خود امام سجاد کی دی ہوئی خبریں، صلوات بھیجیے، ان کے بارے میں موجود ہیں. اس لیے سب لانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، اور باپوں کے تو ریکارڈ ہو کے بھی جائے گا نا جہاں جب کہ بچوں کو معلوم ہو، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کے بعد، کربلا کے اثر سے کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور کیسے قیام کیا لوگوں نے، اور لوگوں نے تشبیہ دی اس تحریکوں کو. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ، لیکن کیا ہوا؟ تشبیہ دی اس کو. کربلا بعد کربلا کا نام دیا جاتا تھا، سمجھ گئے آپ؟ حدیث میں نہ بھی ہو تو معصومین نے فرمایا کہ یہ واقعہ، فلاں واقعہ کربلا کے بعد ہم پر سب سے سخت گزرا. تشبیہات دی جاتی تھیں، اس واقعے سے تشبیہ دی جاتی تھی. کربلا اردحال ایک اور جگہ ہے، کبھی اس کے بارے میں بتا دیں گے آپ کو، اس کے بارے میں بھی ایک نہیں کئی مجلسیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مگر پڑھ دیں گے. تو ایسے واقعات ہوئے. ہاں بے شک وہ کربلا نہیں، بے شک جو حسین کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ، بے شک جو آل رسول کے ساتھ کربلا میں وہ کہیں نہیں ہوا. لیکن تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان مجاہدوں کے کارناموں کو تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھئی جیسے آپ حسینیت جب کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ یزیدیت جب آپ کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ سمجھ میں آئی ہماری بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ویسے کا ویسے واقعہ کربلا کا والا ہو گیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا. تشبیہ دی جاتی ہے. آپ کی ہاں جب خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، نہیں کہتے بھئی کربلا برپا ہو گئی، نہیں کہتے آپ. کوئی کہتا ہے گناہ کر رہے ہو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں نا، کیوں آپ بھی جانتے ہو نہیں. لیکن تکلیف اور المیے کے سبب سے آپ کہتے ہیں وہ علاقے میں تو کربلا ہو گئی ہے نا. کہیں بھی ہمارے یہاں نہیں کسی کے ہمیں کوئی اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا تو وہ تو کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا، حالانکہ کربلا کا منظر تو نہیں ہے وہ. لیکن جانتے ہیں سب کہ بھئی اس کی مراد کیا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے. وہ تکلیف اور المیے کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے. کوئی تو کہتا ہے کربلا، یہ مطلب ہے. بس عزاداران سے اسی کربلا کی طرف آتے. دیکھیے بے شک واقعات بہت ہوئے نا. لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ کہ بہت ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں جہاں مرد مار دیے گئے، خواتین کو قیدی بنا دیا گیا، مال اسباب لوٹ لیا گیا، پتہ نہیں کتنے واقعات. اور 72 سے زیادہ، سینکڑوں بھی مارے گئے، سینکڑوں. میں نے کہا دیکھیے آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. بات اتنی سی ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، تاریخ میں کھنگالیں گے تو مل جائیں گے. بھائی ایسے مار دیا، جلا کے مار دیا. وہ بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے اس زمانے کے، ان کو یہ کرتے تھے کہ اس میں ڈال دیتے، آگ میں جلا دیتے تھے. اور جب بنی اسرائیل کا غلبہ ہوا تو عیسائیوں کو ساتھ وہ یہ سلوک کرتے تھے. قرآن میں بھی ہے نا سورہ، وہ عیسائیوں کے ساتھ یہودی یہ کرتے تھے کہ ان کو عورتوں بچوں سمیت ڈال دیتے تھے، جلا دیتے تھے. ہے نا، واقعات تو ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں. پوری تاریخ بشریت میں کسی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کیا. بتا دیجئے، جتنے انبیاء کے نام آپ کو یاد ہیں انہی کا نام لے کے بتا دیجئے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی کے بچوں کے ساتھ یہ کر دیں، گلے کاٹ دیں ان کے. دوسروں نے کیا ہوگا ان کے وہ ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ. ان پر ایمان لانے والوں نے ایسا نہیں کیا. ہر نبی پر ایمان لانے والوں نے اپنے نبی کے اہل بیت کی قدر کی، عزت کی ہمیشہ. اچھا ان میں سے بے عمل بھی ہو جاتے تھے آگے چل کے، پھر بھی کہتے تھے نہیں بھائی داؤد کی اولاد ہیں. کچھ نہیں کہو داؤد کی اولاد ہیں، ارے کچھ نہیں کہو یہ یعقوب کی اولاد ہیں، ارے کچھ نہیں کہو یہ فلاں نبی کی اولاد ہیں. یہ واحد سانحہ ہے جس میں اپنے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے صرف اس کے بچوں کے گلے نہیں کاٹے، اس کی بچیوں کو بے پردہ کیا.
کتنی بار دن میں گواہی دیتے تھے؟ 5 بار تو دیتے تھے نا گواہی، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اذان میں گواہی دے رہے تھے، نماز میں گواہی دے رہے تھے۔ اذان ہوتی دوڑتے تھے، نماز نہیں قضا ہو جائے جلدی سے پڑھ دو۔ خیمے جلائے، نماز پڑھی، چادریں چھینی، نماز پڑھی، اذان دی۔ ایسا ہوا کہیں کہ گواہی دے رہے ہوں محمد کی رسالت کی اور اس کا گھر اجاڑ رہے ہیں؟ کیسے کل کی رات گزری ہے مجھے نہیں معلوم، ابھی شام غریباں گزاری ہے آپ نے۔